بے یقینی سے پرتاریک جگہ ہے، حتیٰ کہ لوگ نہیں جانتے کہ اس زمین پر رہتے ہوئے کیا کریں اور محض وقت گزار دیتے ہیں۔ تاہم خدا نے ہمیں آسمان کی قیمتی امید بخشی ہے۔ خدا ہمیں ابدی آسمان کی بادشاہی میں شاہی کاہنوں کا فرقہ بنانے کی تیاری کر رہے ہیں، جہاں نہ موت ہے، نہ ماتم، نہ درد۔ آج آئے ہم کچھ وقت خدا کے کلام کو واضح کے عنوان روح اور دلہن ہمیں بلا رہے ہیں کے تحت آپس میں بانٹتے ہیں۔ آپ سب، کورونا وائرس اب بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ یہ کب ختم ہوگا۔ کچھ لوگوں نے سوچا تھا کہ یہ موسمی وبائی مرض ہے جو سردیاں ختم ہوتے ہی ختم ہو جائے گا۔ تاہم یہ ایسی وبا نہیں جو صرف سردیوں میں پھیلتی ہو، بلکہ یہ سارا سال رہتی ہے۔ معاملات کو بدتر بنانے کے لیے کچھ نامور طبی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ مرض آغاز کی نسبت کہیں زیادہ متعدی ہوگا۔ اس کے ساتھ اب قطب شمالی پر برف بڑی مقدار میں پگھل رہی ہے۔ اگر یہ پگھلنا جاری رہتی ہے تو وائرسز جو لاکھوں سالوں سے برف میں قید تھے آزاد ہو جائیں گے۔ کسی کو بھی، حتیٰ کہ سائنسی ماہرین کو بھی، ایسے وائرسز کی کوئی معلومات یا تجربہ نہیں ہے۔ اگر برف پگھلے اور وائرسز پھیلیں تو انسان کیسے اس زمین پر رہ پائیں گے؟ کیوں باپ اور ماں نے مکاشفہ باب 22 میں بڑی آرزو سے کہا تھا کہ میرے پاس آؤ؟ شیطان ہمیشہ کی زندگی کی راہ روک رہا ہے تاکہ ہم باپ اور ماں کے پاس نہ جا سکیں۔ تاہم تمام بنی نوع انسان کو ضرور باپ اور ماں کے پاس آنا چاہیے اور خدا کے عہد یعنی ہمیشہ کی زندگی کے وعدے کو حاصل کرنا چاہیے اور ابدی آسمان کی بادشاہی کی امید رکھنی چاہیے۔ چونکہ لوگ جسمانی صورت میں زمین پر رہتے ہیں، اس لیے میں زمین پر کیسے زندگی گزاروں، وہ صرف اس زمین پر رہنے کے طریقے پر توجہ دیتے ہیں۔ تاہم کیا خدا ہمیں نہیں سکھاتے کہ زمین پر ہمارا وقت عارضی ہے اور پھر ہم چھوڑ جائیں گے؟ کیا ہمیں جہاں ہم جائیں گے اور اب تک رہیں گے اس جگہ کے لیے ہر چیز تیار کرنے کی ضرورت نہیں؟ اگر ہم آج ہی آسمان پر جا رہے ہوں تو کیا ہوگا؟ کیا ہم خود کو آسمان میں داخل ہونے کے لائق بنانے کے لیے درست ایمان اور اعمال کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں؟ اس زمین پر غور کریں تو یہ بے شمار بیماریوں سے بھری ہے اور مختلف پریشانیوں اور زیادہ دکھ سے بھری ہے۔ تاہم مستقبل میں ہم آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے جہاں نہ موت، نہ ماتم، نہ رنج اور نہ درد ہے، بلکہ صرف ابدی خوشی ہے جو ہر روز تازہ کی جاتی ہے۔ کیا خدا نے ہمیں اس طرح سے نہیں بتایا؟ آج کل وقت واقعی اڑ جاتا ہے۔ کیا آپ بھی ایسا محسوس نہیں کرتے؟ ہماری زندگی کے دن آنن فانن گزرتے جا رہے ہیں۔ ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے، یہ سوچتے ہوئے کہ آج میں آسمان میں کیسے اجر جمع کر سکتا ہوں۔ ہمیں اپنی زندگی کا رخ صحیح سمت میں کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے بھی ایسا نہیں سوچتے تو یہ اہم کانہ ہوگا۔ یہ ہمیں خدا کے بخشے وقت کے ضیاع کا سبب ہوگا، یعنی یہ سب بے فائدہ ہوگا۔ اسی لیے ہمیں بھٹکنا نہیں چاہیے اور آسمان کو اپنی راہ سے کھو نہیں جانا چاہیے۔ کب تک ہمیں باپ اور ماں پر اپنا ایمان قائم رکھنا چاہیے؟ جیسا کہ خدا نے کہا، جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم اپنا ایمان کھو نہ دیں بلکہ اس راہ پر آخر تک چلیں۔ آئے ہم مکاشفہ باب 22 آیت 17 سے دیکھتے ہیں۔ اور روح اور دلہن کہتی ہیں، وہ کیا کہتی ہیں؟ آ۔ اور سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے۔ ہمیں کیا لینا چاہیے؟ آب حیات مفت لے۔ اس آیت کے بعد کون سا پیغام دیا گیا ہے؟ میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے
تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ ہم آسمان پر جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ کیا ہم کتاب مقدس کے کلام کو جیسا یہ لکھا ہے ویسے ہی مانتے ہیں یا نہیں۔ اس لیے جب روح اور دلہن کہتی ہیں آ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں روح اور دلہن پر اعتقاد رکھنا اور ان کے پاس جانا چاہیے۔ اس کے بعد مزید یہ لکھا ہے، اس کتاب کی نبوت کے کلام میں سے ہرگز نہ کچھ بڑھائیں یا نہ کچھ نکالیں۔ ہمیں کتاب مقدس کے کلمات میں کچھ بڑھانا یا نکالنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح روح اور دلہن کہتے ہیں آ، ہمیں اس کلام میں سے ہرگز کچھ بڑھانا یا نکالنا نہیں چاہیے۔ تو پھر اس کے مطابق ہمیں کسے تلاش کرنا چاہیے؟ جو خدا باپ اور خدا ماں کو یعنی روح اور دلہن کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ مبارک لوگ ہیں۔ جب وہ سیون میں آخر تک اپنا ایمان قائم رکھیں جہاں باپ اور ماں رہتے ہیں، تو کیا وہ نجات پا کر آسمان میں مقدس نہیں کہلائے جائیں گے؟ ہمیں ان لوگوں کی مانند بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو پھر روح اور دلہن کیوں کہتی ہیں کہ آؤ اور آب حیات مفت لو؟ یوحنا رسول کو بخشے گئے مکاشفہ میں آب حیات دینے والے روح اور اس کے ساتھ اور کون ہیں؟ دلہن۔ تو پھر روح اور دلہن کون ہیں جو ہمیں آب حیات دے رہے ہیں؟ آئیں یوحنا باب 4 سے جواب معلوم کرتے ہیں۔ پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آب حیات کیا ہے۔ باب 4 آیت 14، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں کیا بن جائے گا؟ ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ یہاں میں سے مراد یسوع ہیں۔ وہ پانی جو یسوع دیتے ہیں اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ تو پھر باب 4 آیت 5 میں دیکھتے ہیں کہ وہ کس قسم کا پانی ہے جو یسوع دیں گے۔ بس وہ سامریہ کے ایک شہر تک آیا جو سخار کہلاتا ہے۔ وہ اس قطع کے نزدیک ہے جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا، اور یعقوب کا کنواں وہیں تھا۔ چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا۔ یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا۔ آج کے معیاری وقت کے مطابق 6 گھنٹہ دوپہر کے قریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ آیت 7، سامریہ کی ایک عورت پانی بھرنے آئی۔ یسوع نے اس سے کہا، مجھے پانی پلا، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے کو گئے تھے۔ شاگرد کھانا لینے گئے تھے اور ایک عورت سخار کہلانے والے شہر سے آئی تاکہ یعقوب کے کنویں سے پانی بھرے۔ آیت 9، اس سامری عورت نے اس سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، دوسرے الفاظ میں اگر تو جانتی کہ میں کون ہوں تو اس سے یقیناً مانگتی تو وہ اس کو کیا دیتا اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ زندگی کا پانی آب حیات ہے۔ مکاشفہ باب 22 آیت 17 میں آخری زمانہ میں روح اور دلہن ہمیں کیا دیں گے؟ وہ ہمیں آب حیات دیں گے، اور یہ زندگی کا پانی ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ دوسرے الفاظ میں وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشیں گے۔ یسوع نے کہا، اگر تو جانتی کہ میں کون ہوں تو آتی اور مجھ سے زندگی کا پانی مانگتی۔ یہاں یسوع کے ساتھ گفتگو میں عورت نے پوچھا، کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے؟ آیت 14 میں یسوع نے کہا، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو کب تک جاری رہے گا؟ ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ اگر تو جانتی کہ میں کون ہوں جو تجھے زندگی کا پانی بخشتا ہے تو مجھ سے ہمیشہ کی زندگی مانگتی۔
کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ صرف روح اور دلہن ہے جو زمین پر تمام بنینو انسان کو زندگی کا پانی دیتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے ظاہر ہوں گے؟ انہوں نے کہا، جو کوئی پیاسا ہو وہ آئے اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ وہ صرف خدا ہی ہیں جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے سکتے ہیں۔ یہ صاف صاف پہلا تیموتھیوس باب 6 میں لکھا ہے کہ بقا صرف خدا کو ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ کی زندگی صرف خدا کے پاس ہے اور وہ ایک ناقابل رسائی نور میں رہتے ہیں۔ یہاں جب ہم یوحنا باب 4 اور مکاشفہ باب 22 کے دونوں مناظر کو دیکھیں تو بہت سے لوگ نہیں جانتے تھے کہ یسوع کون ہے، اس لیے ان سے برا سلوک کیا۔ چونکہ وہ نہیں جانتے کہ ان کے سامنے کون ہے، وہ ان سے ہمیشہ کی زندگی کے چشمے کو نہیں مانگتے، وہ انہیں نہیں ڈھونڈتے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہماری طرح جسم میں ہیں، ہماری طرح زندگی گزار رہے اور بالکل ہماری طرح لگتے ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر کسی نے نہیں پہچانا کہ وہ خدا ہی ہیں جو ناقابل رسائی نور میں رہتے ہیں کہ ہم ان پر نظر کرنے کی یا ان کے ساتھ رہنے کی جرت بھی نہیں کر سکتے۔ یوحنا کی کتاب میں یسوع کی سامری عورت کے ساتھ ہوئی گفتگو محض کتاب مقدس کی تاریخ کے طور پر درج نہیں کی گئی تھی۔ اس کے برعکس کیا خدا نے یہ باتیں اس لیے نہیں لکھوائیں کہ ہم انہیں پہچانیں؟ ہم ہمیشہ کی زندگی صرف تب ہی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم روح اور دلہن کے پاس جائیں، اور صرف ہمارے خدا نے ہمیں سکھایا کہ روح اور دلہن کے پاس آؤ۔ تمام آسمانی فرزندوں کو ہمیشہ آسمان کی امید کے ساتھ باپ اور ماں کے پاس آنے کے لیے ان کی آواز سننی چاہیے۔ ہمارے باپ اور ماں کے سکھائے خوبصورت نمونوں اور اصولوں کو اپناتے ہوئے ہمیں ایمان کی پرفضل زندگی گزارنی چاہیے۔ ہم اس دنیا کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔ نامور صدور کو اپنی میعاد پوری ہو جانے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ انہیں عہدہ چھوڑ دینا چاہیے۔ چاہے نوکری کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، ایک خاص عمر کو پہنچتے ہی انہیں ریٹائر ہونا پڑتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر ایک شخص کی کل زیادہ لوگ بڑی عزت کرتے تھے، پر آج وہ کسی بے وقت شخص کے طور پر جانا جا سکتا ہے۔ اس زمین پر زندگی کا یہی طریقہ ہے۔ زمین پر چیزیں واقعی عارضی ہیں، ہر چیز دم بھر کی ہے۔ چونکہ اس زمین پر زندگی وقت اور جگہ میں محدود ہے، اس لیے جب چیزوں کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو ہمیں تمام چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ تاہم ہماری منزل آسمان پر جانا ہے، جہاں کوئی درد نہیں ہے۔ اس زمین پر لوگوں کو محسوس ہونے والی تکلیفیں، مشکلیں، اکیلا پن، اداسی، موت کا درد اور بیماری جیسی پریشانی وغیرہ، ان تمام تکلیفوں کو ہم سے دور کرنے کی غرض سے کیا خدا اپنا آسمانی جلال پیچھے چھوڑ کر جسم میں زمین پر نہیں آئے؟ خدا نے ہمارے گناہوں کے باعث صلیب پر اپنا خون بہایا۔ جب ہم ان کی قربانی کے بارے میں سوچیں تو ہمیں ہرگز بے وقوفی سے آسمانی باپ اور ماں کی عظیم قربانی کو بھولنا نہیں چاہیے۔ حالیہ دنوں میں آپ کورونا وائرس کی وجہ سے آزادانہ چرچ آنے سے قاصر رہے ہیں، اور اب تقریباً 6 ماہ سے آپ باقاعدگی سے انفرادی عبادت کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میرا ایمان ٹھنڈا پڑ رہا ہے کیونکہ میں چرچ نہیں جا رہا۔ آپ سب، ہمیں ضرور واپس آسمان کی بادشاہی میں جانا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان اچھا رہتا ہے جب ہم چرچ جاتے ہیں، اور جب ہم چرچ نہیں جاتے تو ہمارا ایمان ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ یہ واقعی دل توڑنے والی بات ہے۔ چاہے ہم چرچ جائیں یا نہ جائیں، ہمیں ہمیشہ خدا کے ساتھ چلنا چاہیے۔ صرف جب ہم خدا سے لپٹے رہیں تو ہم واپس آسمان پر جا سکتے ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں؟ مکاشفہ باب 22 اور یوحنا باب 4 کی جفت آیات سے ہم تصدیق کر سکتے ہیں کہ آب حیات میں خدا کی مرضی اور ہمیں ہمیشہ زندگی دینے کا ارادہ موجود ہے۔ یسوع نے کہا، اگر تو جانتی کہ میں کون ہوں تو تو آ کر مجھ سے زندگی کا پانی مانگتی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ یسوع سے ہمیشہ کی زندگی مانگتی۔ چونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ یسوع کون ہے، اس لیے اس نے ہمیشہ کی زندگی نہیں مانگی تھی۔ یہ کہتے ہوئے کہ آئیں ہم خدا پر ایمان رکھیں اور آسمان پر جائیں، بے شمار بھائی اور بہنیں لوگوں میں انجیل پھیلا رہے ہیں۔
لیکن بہت سے لوگ اس پیغام کو رد کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھتے ہوئے کہ انہیں خدا نے ہی بھیجا ہے۔ وہ بغیر روحانی دنیا کو دیکھے صرف اس زمین پر توجہ کر رہے ہیں۔ چونکہ ان کے ذہن ایسے ہیں تو وہ بلا تعمل سوچتے ہیں کہ کیا یہ خوراک میرے لیے بہتر ہوگی؟ کیا اس کریم سے میری جلد بہتر ہوگی؟ کیا مجھے اس برانڈ کا پانی یا اس برانڈ کا پانی پینا چاہیے؟ آئے ہم انہیں بتائیں کہ ایسا پانی ڈھونڈنے کی بجائے زندگی کا پانی ڈھونڈیں۔ ہمارے مستقبل کو روشن اور درخشاں بنانے کے لیے خدا کا شاندار منصوبہ آب حیات میں پوشیدہ ہے۔ لوگ روحانی دنیا کو نظر انداز کرتے ہیں جو خدا نے ان کے لیے بنائی۔ اپنے پاس جمع پونجی کی وجہ سے خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں اور پاس نہ ہونے پر بے قراری۔ خدا ہوا کے پرندوں کو بھی کھلاتے اور پہناتے ہیں، اور آپ کی قدر تو ان ننھی مخلوقات سے کہیں زیادہ ہے۔ تو پھر آپ کیوں فکر مند ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے، آج کیا میں نے خدا کی مرضی کے مطابق پرفضل زندگی گزاری؟ کیا میں برکات اور اجر کو جمع کر رہا ہوں جو میں آسمان پر جا کر حاصل کر سکتا ہوں؟ ہمیں ایسے لوگ ہونا چاہیے جو اپنے آپ سے اس قسم کے سوالات پوچھیں۔ آئے ہم یوحنا باب 3 آیت 31 سے دیکھتے ہیں۔ جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے، جو زمین سے ہے وہ زمین ہی سے ہے اور زمین ہی کی کہتا ہے۔ جو آسمان سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا اور اس کی گواہی دیتا ہے، اور کوئی اس کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ یسوع نے وہی بیان کیا اور گواہی دی جو انہوں نے آسمان سے دیکھا اور سنا تھا۔ یہ خدا کی مرضی ہے کہ روح اور دلہن اس زمین پر آئے، بنی نوع انسان کو بلایا اور ان کی آسمان کو رہنمائی کرتے ہیں۔ اگرچہ جو انہوں نے دیکھا اور سنا تھا اس کی گواہی دی، پر کسی نے ان کی گواہی کو قبول نہیں کیا تھا۔ جس نے اس کی گواہی قبول کی، اس نے اس بات پر مہر کر دی کہ خدا سچا ہے، کیونکہ جسے خدا نے بھیجا وہ خدا کی باتیں کہتا ہے، اس لیے کہ وہ روح ناپ ناپ کر نہیں دیتا۔ باپ بیٹے سے محبت رکھتا ہے اور اس نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے اس کے پاس کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا، بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ کیا بیٹا یسوع مسیح نہیں ہے؟ علامتی طور پر برا یسوع کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا نے کہا جو برا پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو اس کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا۔ جبکہ اس زمین کے لوگوں نے زمین پر اپنی آنکھیں لگا رکھی ہیں، تو آسمان کے لوگوں کو اپنی آنکھیں آسمان پر لگانی چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ آسمان کی طرف دیکھنا چاہیے۔ معاشرتی رتبوں میں اعلیٰ یا ادنا، یا مالی لحاظ سے دوسروں سے قدرے زیادہ یا کم ہیں، ان کے درمیان زیادہ فرق ہے۔ آپ سب ایسا نہ سوچیں۔ پہلے جو مشہور تھے اور جو امیر تھے وہ سب مر چکے ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ کیا آپ سوچتے ہیں کہ وہ بہت خوش ہوتے ہوں گے کیونکہ وہ اس زمین پر کامیاب تھے؟ نہیں، خوشی صرف آسمان میں ملتی ہے۔ خدا نے ہر چیز آسمان میں تیار کر رکھی ہے۔ آپ واقعی اس زمین کی چیزیں تھامے نہیں رکھ سکتے، وہ محض سراب ہیں۔ اس لیے ان کے تعاقب کی کوشش میں لگایا گیا وقت بے معنی ہے۔ تاہم خدا ہمیں ہماری حقیقی زندگی سے یہ کہتے ہوئے متعارف کرواتے ہیں کہ روح اور دلہن راہ اور حق ہیں۔ 2000 سال پہلے یسوع نے بھی کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اس لیے میرے پاس آؤ۔ لیکن کوئی ان کے پاس نہیں گیا۔ اس دردناک حقیقت کی تصدیق ہم یوحنا باب 5 سے کرتے ہیں۔ ہم باب 5 آیت 39 سے پڑھتے ہیں۔ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ پھر بھی تم کیا کرتے ہو؟ زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے۔ کیا یہ دل شکن اور افسردہ بات نہیں ہے؟ تمام بنی نوع انسان کو ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے روح اور دلہن کے پاس آنا چاہیے۔ آپ سب جب بھی اس زمین پر سال بہ سال گزرتا ہے تو لوگ اس حقیقت پر افسردہ نظر آتے ہیں کہ وہ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ اگر آسمان کی بادشاہی کا وجود نہ ہوتا تو یہ واقعی دکھ کی بات ہوگی۔ میں متفق ہوں کہ یہ ہوگی۔
تاہم کیا ہمارے پاس آسمان کی بادشاہی نہیں ہے؟ اگرچہ فی الحال ہم مصیبتوں کا تجربہ کر رہے ہیں، اس لیے اس حقیقت کی مشکلات پر غور کرنے کی بجائے ہمیں سوچنا چاہیے کہ آسمان کی بادشاہی ہماری منتظر ہے، اس موجودہ زندگی کی طرح نہیں، بلکہ جہاں میں جا رہا ہوں وہاں مصیبتیں، درد یا دکھ نہیں ہیں۔ وہاں مجھے موت کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، ہمیں آسمان کی بادشاہی کو ہرگز بھولنا نہیں چاہیے۔ آسمان کی بادشاہی کو ہرگز نہ بھولیں اور خدا کو ہرگز نہ بھولیں، چونکہ روح اور دلہن ہر وہ راہ ہیں جہاں کہیں ہم جاتے ہیں، تو ہمیں ضرور زندگی کی راہ، یعنی ہمیشہ کی زندگی کی راہ کی پیروی کرنی چاہیے جس پر باپ اور ماں چلے تھے، اور آخر تک ان کی فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ ہم یوحنا باب 6 آیت 54 سے جاری رکھتے ہیں۔ باب 6 آیت 54 پڑھتے ہیں، جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اس میں کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ جو کوئی میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے، یعنی ان سب لوگوں کو آخری دن زندہ کروں گا۔ خدا ایسے وعدے کرتے ہیں۔ اپنی پہلی آمد پر خدا نے ان سے ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کیا تھا جنہوں نے ابن آدم کا گوشت کھایا اور ان کا خون پیا تھا۔ اسی طرح ان کی دوسری آمد پر کون لوگ زندہ کیے جائیں گے؟ وہ جو ابن آدم کا گوشت کھاتے اور ان کا خون پیتے ہیں، یعنی وہ جو روح اور دلہن پر درست ایمان رکھتے ہیں۔ کیا خدا نے ان سے ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ اس مقصد کے لیے خدا نے فسح کو ایک آئین کے طور پر مقرر کیا تھا۔ آپ متی باب 26 کو اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن اس بات کی تصدیق کے لیے ایک بار پھر اسے دیکھتے ہیں۔ آیت 17 دیکھتے ہیں۔ اور عید فطر کے پہلے دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسح کھانے کی تیاری کریں؟ اس نے کہا، شہر میں فلاں شخص کے پاس جا کر اس سے کہنا، استاد فرماتا ہے کہ میرا وقت نزدیک ہے، میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں عید فسح کروں گا۔ اور جیسا یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا انہوں نے ویسا ہی کیا اور فسح تیار کیا۔ آیت 26 سے پڑھتے ہیں، جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی، یہ روٹی فسح کی روٹی ہے، صحیح، اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ یسوع نے کیا کہا کہ یہ کیا ہے؟ میرا بدن ہے، یعنی میرا گوشت۔ آیت 27 دیکھتے ہیں، پھر پیالہ جس میں فسح کی مے تھی لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ فسح کی مے میرا وہ عہد کا خون ہے جو بہتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ یوں خدا نے عہد کے طور پر فسح کی سچائی قائم کی تھی، جس کے ذریعے ہم مسیح کے گوشت اور خون کو کھا اور پی سکتے ہیں۔ لوکا باب 22 میں یہ عہد کیا کہلاتا ہے؟ یہ نیا عہد کہلاتا ہے۔ خدا نے وعدہ کیا، اگر تم ایسا کرو تو میں تم میں قائم رہوں گا اور تم مجھ میں قائم رہو گے۔ اس لیے وہ رسم جس میں ہم روٹی کھاتے اور میں پیتے ہیں واقعی اہم ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہمیں نئے عہد کی فسح اور اس کے ضابطے ماننے چاہیے؟ غلطیوں باب 3 سے دیکھتے ہیں، آیت 23 سے، ایمان کے آنے سے پیشتر شریعت کی ماتحتی میں ہماری نگہبانی ہوتی تھی، اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا ہم اسی کے پابند رہے۔ بس شریعت کس تک؟ مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی۔ اگر ہم سبت کے دن اور فسح کو جانتے اور انہیں درست طور پر مناتے ہیں تو ہم سمجھ جائیں گے کہ پرانے عہد نامہ کے تمام آئین و احکام ہمیں مسیح تک لے جانے کے لیے وجود رکھتے ہیں۔ آج کل نئے عہد کا کیا کردار ہے؟ جیسے پرانا عہد ہمیں مسیح تک لے آیا اور ان تک لے جانے کو ہمارا استاد بنا، تو آج وہ کیا چیز ہے جو خدا ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم نئے عہد کے آئین سے جانیں؟ کیا خدا نے ہمیں غلطیوں باب 3 آیت 23 میں سراغ نہیں دیا ہے؟ شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی۔
تاکہ ہم انہیں پہچان سکیں۔ دوسرے الفاظ میں جب ہم شریعت کو دیکھیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مسیح یقیناً ہمارے خدا ہیں جو زمین پر آئے ہیں۔ تو پھر نئے عہد کی شریعت کے ذریعے خدا ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم کسے جانیں؟ خدا کے آئین میں خدا کی پوشیدہ مرضی کیا ہے؟ ہمیں ضرور اسے جاننا چاہیے، صحیح؟ غلطیوں باب 4 آیت 22 سے دیکھتے ہیں۔ یہ لکھا ہے کہ ابراہم کے 2 بیٹے تھے، ایک لونڈی سے، دوسرا آزاد سے۔ مگر لونڈی کا بیٹا جسمانی طور پر اور آزاد کا بیٹا وعدہ کے سبب سے پیدا ہوا۔ ان باتوں میں تمثیل پائی جاتی ہے اس لیے کہ یہ عورتیں گویا 2 عہد ہیں، ایک کوہ سینا پر کا جس سے غلام ہی پیدا ہوتے ہیں اور وہ ہاجرہ ہے، اور ہاجرہ عرب کا کوہ سینا ہے اور موجودہ یروشلم اس کا جواب ہے، کیونکہ وہ اپنے لڑکوں سمیت غلامی میں ہے۔ مگر عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے، اور وہی کون ہے؟ وہی ہماری ماں ہے۔ ابراہم کے خاندان کی 2 عورتیں ہاجرہ اور سارہ تھیں۔ پرانے عہد کو ہاجرہ کے طور پر بیان کیا گیا تھا۔ تو سارہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا نئے عہد کو سارہ کے طور پر بیان نہیں کیا گیا تھا؟ آیت 24 ان باتوں میں تمثیل پائی جاتی ہے اس لیے کہ یہ عورتیں گویا 2 عہد ہیں، ایک کوہ سینا پر کا جس سے غلام ہی پیدا ہوتے ہیں۔ کوہ سینا پر دی گئی شریعت پرانے عہد کی شریعت تھی جو موسیٰ کے وسیلے قائم کی گئی تھی، اور وہ ہاجرہ ہے، اور ہاجرہ عرب کا کوہ سینا ہے اور موجودہ یروشلم اس کا جواب ہے، کیونکہ وہ اپنے لڑکوں سمیت غلامی میں ہے۔ مگر عالم بالا کی یروشلم یعنی سارہ آزاد ہے، اور وہی کون ہے؟ ہماری ماں ہے۔ خدا نے نئے عہد کو ابراہم کی بیوی سارہ کے طور پر بیان کیا تھا، اور حتمی طور پر ہمیں یہ سمجھایا کہ ہماری ماں کے بارے میں گواہی دینے والی شخصیت کے طور پر سارہ اس زمین پر موجود تھی۔ نتیجتاً نئے عہد کے ذریعے سے نئے عہد کی حقیقت آسمانی ماں کو ڈھونڈو۔ یہی باپ کی گہری مرضی تھی۔ سارہ ہماری آسمانی ماں کے بارے میں آگاہ کرنے والی شخصیت کے طور پر اس زمین پر موجود تھی۔ باپ نے یہ بھی سمجھایا، ہمارے باپ مسیح ہیں جو اس زمین پر بنی نوع انسان کو بچانے آئے تھے۔ جب تک باپ زمین پر تھے انہوں نے ہمیں ایک نہایت اہم پیغام دیا تھا۔ الیشا نے ایلیا کی پیروی کی، یشوع نے موسیٰ کی پیروی کی، پطرس نے یسوع کی پیروی کی، اور میں کس کی پیروی کرتا ہوں؟ جیسا کہ باپ نے کہا میں ماں کی پیروی کرتا ہوں، تو پھر کیا ہماری زندگی کی راہ ہمارے باپ کی راہ کی مانند نہیں ہونی چاہیے اور ماں کی بھی پیروی نہیں کرنی چاہیے؟ ایسا کرنے سے ہمیں ہرگز جلالی زندگی کو جو مستقبل میں ہماری ہوگی چھوڑنا نہیں چاہیے، جسے خدا نے ہمارے لیے تیار کیا ہے۔ ہماری آسمانی ماں کے ساتھ روشن مستقبل کی طرف مسلسل دوڑتے ہوئے ہم باپ کی راہ کی پیروی کریں۔ اس کے ساتھ میں آج کا واعظ ختم کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔